بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ جرگے میں ہم نے مدعو کیا تھا ISI کے سابق سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جناب جنرل احسان الحق صاحب کو۔ ان کے ساتھ مختلف عالمی، علاقائی اور داخلی معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ گفتگو ہماری ادھوری رہ گئی تھی۔ آج ہم اس جرگے کا اور اس گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں گزشتہ جرگے میں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ جناب صاحب، ہمارے تو سعودی عرب سے 1000 گنا بدتر حالات ہیں۔ فاٹا میں آپریشن ہو رہا ہے، کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، بلوچستان کی یہ صورتحال ہیں، یہاں جگہ جگہ ہم نے فوج کو پولیسنگ کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جب اپنا گھر اجڑا ہوا ہو، جب اپنے گھر میں ہر جگہ فوج مصروف ہو، ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس فوج کو ہم جا کے کسی اور ملک میں لڑوائیں؟ اب یہ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ ایک جذباتی قسم کا اور ایک جنرلسٹ سوال ہے۔ اگر آپ اس کو پروفیشنلی ایگزامن کریں گے نا، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ افواج کے پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے، یہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں۔ جب لوگوں نے یہاں ہمیں انٹرنیشنلی اور پاکستان میں ڈراتے رہے کہ بھئی طالبان مرغلہ پہ پہنچ گئے ہیں، تو مجھے یاد ہے میں اس وقت برسلز میں ٹاک دے رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جناب آپ کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے، وہ جو ہمارے چیلنجز ہیں اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ میری پروفیشنل اوپینین ہے کہ ان مشکلات کے باوجود ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو گلف ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں پروٹیکٹ کریں اور اس میں ہم ایک فعال کردار ادا کریں۔ میں اب اس کی ایک اور ہم سعودی عرب کے لیے فوج سپیئر کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے پاکستان کے جناب، بالکل کر سکتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں یہاں پاکستان میں ایک یہ تاثر بنا گیا کہ ہماری فوج اگر جائے گی تو سیدھی یمن میں انٹر ہو جائے گی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ کون سی فوج ابھی تک یمن میں انٹر ہوئی ہے؟ وہ تو اگر نہیں بھی ہوتا، لیکن سعودی عرب ہماری فوج کے جانے کی صورت میں یا ہمارے فریق بن جانے کی صورت میں پاکستان میں شیعہ سنی تنازع اس کی شدت سے اختیار کرنے کا خطرہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ سنی پاکستان میں جو اس میں ہے ایک پرابلم ہے، کیا ہم یمن سے ہو کے آئے ہیں کہ یہ معاملات یہاں مسائل ہیں؟ یہ ہم نے اس کو صحیح انالائز نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات تو 1979 سے چلے ہیں، تو 1979 میں ایسے کیا ایونٹس ہوئے ہیں؟ افغانستان بھی آکوپائی ہو گیا تھا، ایران میں بھی انقلاب آ گیا تھا، پاکستان میں بھی ایک اسلامائزیشن کا پروسیس تھا، تو اس کا یمن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، یمن تو ہم گئے نہیں ہیں اور یہاں شیعہ سنی فسادات پچھلے 30 سال سے چل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ جی ہم ادھر جائیں گے تو شیعہ سنی فسادات ہوں گے یا اس میں شدت آ جائے گی، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار بہت زیادہ فعال ہوتا۔ نہ اس کو ایران عراق مسئلہ بنانا چاہیے تھا ہمیں، نہ اس کو ہمیں شیعہ سنی مسئلہ بنانا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات تھی۔ میں نے آپ کو جس طرح پہلے مثال دی کہ باقی جتنے اسٹریٹجک ریجنز ہیں، ایک ہی اسٹریٹجک ریجن لیکن گراؤنڈ پہ تو وہ ایران اور سعودی عرب کا تنازع ہے، تو کیا ایران اور سعودی عرب کے کسی تنازع میں ہمارا فریق بننا درست ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے فوج نہیں بھیجی، ہمارا کیا کردار رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے معاملات کو یا سلجھانے میں یا امن انیشیٹو لانچ کرنے میں کوئی ہمارا کردار رہا ہے؟ ہم نے کچھ کیا ہے پچھلے 2-3 مہینے میں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں ہمارے ایک اسٹریٹجک ہمارے جو آپشنز ہیں، ہم نے ان کو پیرالائز کر دیا ہے۔ ہمیں نکلنا چاہیے، ہمارے بہت وائٹل کرٹیکل اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اور اگر ہماری فوج سعودی عرب میں جتنی مرضی تھوڑی سی تعداد میں ہمیں بھیجنی ہوگی وہاں موجود ہوگی، اس سے خلیجی ریاستوں کو یہ کانفیڈنس ہوگی کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ایک جس کو نی جرک ریئیکشن کہتے ہیں نا، وہ نی جرک ریئیکشن والا مسئلہ نہ ہوتا، اور ہماری بات کو وہ بہت غور سے سنتے۔
ہم ان کو پھر کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ یمن میں گراؤنڈ آپریشن نہیں ہونے چاہیے، اس میں ہماری بات نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جنرل صاحب، آپ کے مقابلے میں تو میاں نواز شریف صاحب پہ سعودی عرب کے زیادہ احسانات ہیں، تو اگر یہ رستہ درست ہوتا جو آپ بتا رہے تو نواز شریف اڈاپٹ کر لیتے نا؟ میرا ان سے کوئی سلسلے میں تو رابطہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ مجھے تو جو ظاہراً چیزیں نظر آ رہی ہیں، میری انالیسس تو اس پہ بیس ہے، اور یہ احسانات کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے۔ میں جو یہاں پاکستان میں کے ڈیبیٹ انٹرسٹ میں یہ کہ پاکستان سعودی عرب فوج بھی بھیجے، اس اتحاد کا حصہ بھی بن جائے جو سعودی عرب کی سربراہی میں قائم ہے۔ پاکستان کی فوج، میں اتحادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان اور سعودی اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت فعال پریزنس ہونی چاہیے تھی اس موقع پہ سعودی عرب میں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اپرچونٹی تھی جس کو ہمیں بالکل اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہماری موجودگی سے وہاں ہم ریلیونٹ ہوتے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب تو آج کل فوج سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فوجی قیادت نہیں جانا چاہتی سعودی عرب، اس لیے میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب کو ناراض کرنے لگے؟ نہیں، میں یہ فوج یا سیاسی قیادت کے آپس میں یا اور ان کے اکٹھے فیصلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پیورلی پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لحاظ سے اس ایشو کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے، یہ کسی کے ذاتی فائدے یا نقصان کی بات والی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے حالات اس علاقے میں ایمرج ہو رہے ہیں، اس میں یہاں ایک نیا اسٹریٹجک فریم ورک، ایک نیا اسٹریٹجک آرکیٹیکچر ڈیولپ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس اسٹریٹجک آرکیٹیکچر میں ایک بہت لیجیٹیمیٹ اور بہت اہم رول ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کا گھر اجڑا ہوا ہو اور آپ دوسروں کے گھروں میں جا کے ان کو بچانے کی کوشش کرتے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، اور یہ ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو انتظار کریں گے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، اس کے بعد ہم جائیں گے، تو میرے خیال میں شاید اس وقت تک بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول سے یا ہمارے اس سے شاید باہر نکل گئی ہوں گی۔ دوسری میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ مت سمجھیں کہ ان معاملات کا پاکستان پہ ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اب نجران سے لوگ ایویکویٹ ہو رہے ہیں، تو آپ پتہ تو کریں ان میں کتنے پاکستانیز تھے۔ خدا نخواستہ مزید ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی ہے خلیجی ممالک میں، آپ اندازہ کریں۔ آپ لیبیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب لیبیا میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور بہت سارے پاکستانیوں کو آنا پڑا، کتنا پاکستان کو نقصان ہوا؟ اگرچہ اس وقت پاکستانی وہاں بہت تھوڑے تھے، میرے خیال میں کوئی 50-60 ہزار پاکستانی تھے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ شاید 20 لاکھ کے قریب ہوں۔ لیکن خلیجی ممالک میں ان پاکستانیوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے دوست ہیں کہ جو ہمارے شہریوں کے ساتھ اس طرح کا دوسرے درجے کا سلوک کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سعودی ممالک میں جو باہر سے لیبر کام کرنے آتی ہے، وہ صرف پاکستانیوں کی یہ شکایت نہیں ہے، ساؤتھ ایشینز کی یہ شکایت ہے، سارے ایشینز کی یہ شکایت ہے، افریکنز کی یہ شکایت ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے جو گلف میں یا سعودی عرب میں ہے، یہ بھی ہماری طرح ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہ بھی ہماری طرح فرسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، یہ بھی ڈیولپ کر رہی ہے۔ ان کے ذہنوں میں ابھی بھی تک گورے کی حیثیت اور ہوتی ہے اور کالے کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ جنرل صاحب، اس سے پہلے آپ نے جو پاکستان کی عالمی تنہائی کا ذکر کیا، فار ایسٹ سے لے کے ساؤتھ ایشیا تک اور ہمارے سینٹرل ایشیا اور باقی جگہوں تک، پاکستان کی اس تنہائی کے ذمہ دار کیا آپ جیسے ہمارے وہ جنرل صاحبان نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہر عالمی مسئلے میں الجھا دیا؟ ہم ایک عالمی ٹھیکیدار بن گئے،
بوسنیا میں بھی الجھے، افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، دہلی کے لال قلعے پہ پرچم لہرانے کی بھی کوشش کی. تو یہ ماضی کے ہمارے اس رویے کا نتیجہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم، میں نے پاکستان کی تنہائی کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کو ایک کمپیریٹو سٹینڈنگ بتائی. مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا خطہ دنیا میں ہے جہاں ابھی بھی ہمیں انڈیا کے مقابلے میں کچھ ایڈوانٹیج ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے یہ جو وہاں اسٹریٹجک چینجز آ رہی ہیں اس میں اگر ہمارا کردار فعال نہیں ہوگا تو یہ نہ ہو کہ وہ خطہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اسٹرینجر ہو جائے، بیگانہ ہو جائے، جتنا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے یا ایسٹ ایشیا ہے یا اور دنیا کے خطے ہیں. کیونکہ ابھی بھی ایک پاکستانی جو گلف میں، سعودی عرب میں کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک انڈین کے مقابلے میں ایک بہتر پوزیشن میں سمجھتا ہے. آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا نقصان ہوا ہے سعودی عرب اور عرب دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے ضمن میں. وے فارورڈ کیا ہے؟ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے اور آگے کیسے بڑھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں ایک بہت ہی جو ہمارے مفادات ہیں اس خطے میں، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ایک بہت ہی پرو ایکٹیو، بہت ہی آپ سمجھیں فعال اور ایگریسو انیشیٹو لانچ کرنا چاہیے، جس میں ہم سعودی عرب سے خصوصاً بیٹھ کے تمام اسٹریٹجک معاملات کا احاطہ کریں. یمن اور یمن کے بیانڈ، صرف یمن تک وہ محدود نہیں ہونے چاہیے. پورے خطے، پورے ریجن، پورے جو مڈل ایسٹ ہے اور گلوبل کانٹیکسٹ میں ہمیں ان تعلقات کا احاطہ کرنا چاہیے اور ایک اسٹریٹجک فریم ورک ڈیولپ کرنی چاہیے آن دا ون سائڈ. اور یہی پھر فریم ورک باقی خلیجی ممالک اور باقی اسلامی ممالک جو مڈل ایسٹ ریجن میں ہیں اس میں ان کو شامل ہونا چاہیے، جیسے کہ ترکی ہے. دوسری طرف ہمیں ایران کے ساتھ بھی ایک ڈپلومیٹک لیگلی انگیج کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ہمارے جو تعلقات کی نوعیت ہے سعودی عرب کے ساتھ، GCC کے ساتھ، وہ ایران کے خلاف نہیں ہے. ایران ہمارا نیبر ہے. ہم بہر صورت چاہیں گے کہ ایران، سعودی عرب اور GCC کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط کریں. بدقسمتی سے ایسا کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے اہداف کیا ہوں گے؟ یعنی جب اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنتی ہے تو وہ ایک تو کچھ کامن تھریٹس ہوتے ہیں، دوسرا کچھ کامن انٹرسٹس ہوتے ہیں. تو عرب دنیا کے ساتھ ہم اگر یہ انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمارے مشترکہ تھریٹس کون سے ہیں اور ہمارے مشترکہ مفادات کون سے ہوں گے؟ دیکھیے جی، ہمارے جو سب سے پہلے تو تھریٹس اگر آپ لیں تو ہماری تھریٹس کی نوعیت تو اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ ٹیررزم کا ہو، سب سے بڑا ایشو اس میں آتا ہے آئیڈیالوجیکل بیسز اس تھریٹ کا. اس میں جب تک ہم تمام اکٹھے کام نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں ہم سے بہتر عرب ممالک اس میں حصہ لے سکتے ہیں، خصوصاً اگر اس میں سعودی عرب کا حصہ ہوگا تو وہ بہت افیکٹو ہوگا. ٹیررزم کے علاوہ بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ریجنل سٹیبلٹی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں. پھر پاکستان کی خصوصاً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات ہیں، چاہے وہ سیکٹیرین یا شیعہ سنی بیسس پہ ہوں یا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں ہو، اس میں کچھ بہتری لائی جائے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں ہم ان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک، کیونکہ ہمارے روایتی طور پہ ان ممالک کے ساتھ اسٹریٹجکلی بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، دوسری طرف ہماری یہ کوشش ایران کے ساتھ بھی بڑے عرصے سے جاری رہی ہے، تو ہمیں ایران کے ساتھ بھی، ایران کو بڑا کلیئرلی ہمیں میسج دینا چاہیے کہ یہ جو اگر ہمارے بارڈر پہ معاملات میں مشکلات ہیں
بلوچستان کے سائڈ پہ بھی اور ایرانین سائڈ پہ بھی، ایرانین سیستان بلوچستان میں بھی ہمیں ان کو حل کرنا چاہیے اور اس کو ایک اسٹریٹجک برج بنانا چاہیے ایران کے درمیان اور پاکستان کے۔ ناظرین، جنرل احسان الحق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ اور یہ خصوصی گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے اس خصوصی جرگے کے خصوصی مہمان ISI کے سابق سربراہ اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جناب جنرل احسان الحق صاحب۔ جنرل صاحب، عرب قبائلی مزاج کے حامل لوگ ہیں، جتنا ہم نے ان کو ناراض کیا ہے، اس کے بعد کیا دوبارہ وہ اس طرح کے کسی پارٹنرشپ اور تعاون کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایک سینس آف ارجنسی کے ساتھ ہم جلدی سے جلد ایسی انیشیٹو شروع کریں، بہتر پوزیشن۔ لیکن یہ حکومت ایسا کیوں کرے گی جس افغانستان کو آپ لوگوں نے اسٹرینجر بنا دیا تھا پاکستان کے لیے، اس کو موجودہ حکومت اتنا قریب لے آئی ہے؟ ہاں، یقیناً بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ہمارے اس وقت افغانستان کے ساتھ خصوصاً پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد جس طریقے سے ہمارے ان سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، میں تو اس سے بہت خوش بھی ہوں، ذاتی طور پہ بھی بہت مطمئن ہوں، اور میری یہ امید ہے کہ ہم یہ تعلقات کو اس طریقے سے برقرار رکھ سکیں گے۔ لیکن اس میں یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کے بعد پریزیڈنٹ کارزئی صاحب آئے، تو مجھے یاد ہے کہ میری خود پریزیڈنٹ کارزئی صاحب سے میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی اور ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ لیکن جیسے جیسے افغانستان کے داخلی معاملات خراب ہوتے گئے، جیسے جیسے کارزئی صاحب کے مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، بدقسمتی سے وہ پاکستان پہ اس کا ملبہ ڈالتے رہے اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں وہ جو بہتری تھی وہ نہیں رہی۔ نہیں، پاکستان پہ اس لیے وہ ملبہ ڈالتے رہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ڈبل گیم شروع کیا، جس کی وجہ سے افغانستان میں حالات خراب ہوتے رہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا آپ کو جواب دوں، پہلے میں ذرا ایک اور آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہماری طرف ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے جو بھی اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب پچھلی حکومت نے افغان کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا ہے، انہوں نے کارزئی صاحب کو ناراض کیا ہے، ہم اس کو بھی راضی کر دیں گے۔ 6 مہینے سال کے بعد ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو مسئلہ کوئی اور ہے۔ یہ میں نے دیکھا، مشرف صاحب بھی یہی سوچتے رہے کہ جی اگر ہم ان کو ٹھیک ہینڈل کریں گے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور بہت ہی پازیٹیولی، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہیں، مسئلہ ان کے اینڈ پہ ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو زرداری صاحب کی بھی یہی سوچ تھی کہ یار یہ فوجیوں نے ان کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا، اب میں ان کو ٹھیک ہینڈل کروں گا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی سوچ پہ آ گئے جو کہ پچھلی حکومت اس پہ تھی۔ اس کے بعد میاں صاحب آ گئے، انہوں نے بھی کارزئی صاحب کو مری لے گئے اور کدھر آگے پیچھے انہوں نے ان کو سیر کرائی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے خیال میں ان کی بھی طبیعت، ان کی سوچ میں وہ کلیئرٹی آ گئی کہ جناب یہ مسائل اس سے زیادہ گمبھیر ہیں اور نوعیت کے ہیں۔ نہیں، وجہ یہ نہیں کہ آپ لوگ خود بدلنا نہیں چاہتے، افغانوں کو بدلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم نے بڑے سنسیئرلی، میں اب آپ کو بتاؤں، 9/11 کے بعد واقعی ہر لحاظ سے ریاست کا، حکومت کا، اور میرے خیال میں پاکستان کے جو بھی ادارے تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں افغانستان کے بارے میں جو بھی ہماری سوچ تھی اس کو چینج کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک نئے سوچ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوگا پاکستان اپنے مسائل کبھی بھی حل نہیں کر سکے گا۔ اس رویے کے ساتھ ہم نے کسی قسم کی، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہی چیز میں نے آج سے
میرے خیال میں 12-13 سال پہلے جب میں DG ISI تھا تو میں نے جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفیر تھے خصوصاً مغربی ممالک کے جن کے ہمارے بارے میں یہ تاثر ہوتا تھا ان کو میں نے یہ ایک چیلنج رکھی تھی کہ جناب میں چلا جاؤں گا, میں ریٹائر بھی ہو جاؤں گا, آپ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اگر آپ یہ ثبوت لا سکیں کہ ہم نے افغانستان میں کوئی ایسی کارروائی کی تھی جو کہ ISI نے افغانستان کی حکومت کے انٹرسٹ کے خلاف کی تھی اور اس پہ یا ISI کا فنگر پرنٹ ہو یا فٹ پرنٹ ہو تو آپ مجھے پرسنلی ذمہ دار ٹھہرائیں. میں نے کہا میں 10 سال کے بعد بھی اس کا ذمہ دار ہوں گا. نہیں, ڈبل گیم کا آغاز آپ نے نہیں کیا تھا. نہیں, ڈبل گیم تو آپ کو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس وقت جو امریکن CIA اسٹیشن چیف تھا باب گرینئر, اس نے کچھ عرصے پہلے کتاب چھاپی ہے, آپ ذرا وہ کتاب پڑھ لیں کہ کون ڈبل گیم کر رہا تھا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں ثبوت دوں آپ کے ڈبل گیم کا؟ جی جی جی. آپ کے اس وقت کے باس جنرل پرویز مشرف صاحب آج کل کئی انٹرویوز میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے کچھ طالبان کو پالا, ہم ڈبل گیم کرتے رہے. ہاں, میں نے ان کا یہ بیان سنا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے حیرانگی ہوئی. میرا اپنا ذاتی انالیسز یہ تھا, میری ان سے بات تو نہیں ہوئی لیکن میرا اپنا ذاتی انالیسز یہ تھا کہ شاید ان کو صحیح کوٹ نہیں کیا گیا ہے اور ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا کسی اور انہوں نے کوئی اور بات کی ہے, ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ. جناب صاحب بار بار انہوں نے یہ بات کہی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بالکل کسی قسم کی ڈبل گیم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے پریزیڈنٹ کارزئی صاحب کو اور اس وقت ان کے اور میرے بڑے قریبی دوستوں تھے حاجی قدیر صاحب جن کو بعد میں کابل میں قتل کر دیا گیا, ان کو میں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے جو ذمہ داری ملی ہے ہماری حکومت سے اور میرے باسز سے وہ یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے افغانستان کی مدد کریں اور آپ کی یہ جو نئی حکومت بن رہی ہے اس کے کامیابی میں آپ کا ہاتھ بٹائیں. تو میں آپ کو یہ پھر جو میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرا ٹینیور تو خیر 2004 تھا تک, اکتوبر تک تھا, اس کے بعد کوئی اور صاحب آئے ہوں گے. آپ مجھے چیلنج نہیں کر رہے ہیں, اس وقت کے اپنے باس پرویز مشرف صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ اس 4 سال کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں, پہلی چیز. دوسرے, مجھے یقین ہے کہ ان کو مس کوٹ کیا گیا ہے. مجھے اس لیے معلوم ہے کہ ان کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہماری پالیسی کیا تھی اور اس پالیسی میں بالکل کوئی ابہام نہیں تھا کہ ہم نے افغانستان میں کسی قسم کے انٹرفیرنس کسی قسم کی نہیں کرنی. ایک اور آپ کی طرح کے سابق DG ISI اسد درانی صاحب تو آج کل پوری دنیا میں گھوم پھر کے یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈبل گیم کیا. نہیں, ہم نے کوئی ڈبل گیم نہیں کی. ہم نے بہت ٹرانسپیرنٹلی, بہت سنسیئرلی ہماری جو بہترین کیپیبلٹیز کے حساب سے ابھی بھی وہ جو ہماری ریاست کی چینج پالیسیز اور پرائرٹیز تھی اس کے حساب سے ہماری یہ پرائرٹی تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہو, افغانستان میں کے ادارے اور ان کے وہاں ریاست مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو اور وہ افغانستان سٹیبل ہو جائے. جن صاحب یہ تو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے دنیا کے بہترین اداروں میں سے ہیں. آپ کے دور میں اسامہ بن لادن ہاتھ نہیں آئے تو اسامہ بن لادن کو چھپانے کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہوا تھا یا کہ کچھ اور وجہ تھی کہ وہ ہاتھ نہیں آئے؟ دراصل اگر آپ ہماری کارکردگی دیکھیں اس وقت ہماری بہت مشکل حالات میں, یعنی ابھی بھی ملک کے حالات میں مشکلات ہیں, لیکن 9/11 کے بعد تو جب میں سوچتا ہوں تو بہت ہی گمبھیر حالات تھے. ایک طرف مغرب کی طرف, ہمارے مغرب کی طرف افغانستان میں
جو حکومت پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتی تھی ختم کی گئی، اور وہاں 45 ممالک سے ان کی افواج وہاں پہنچی، اور نہ صرف 45 ممالک کے افواج وہاں آئی، 45 ممالک کے انٹیلیجنس ادارے بھی وہاں پہنچے۔ ہمارے مشرق کی طرف اگر آپ کو یاد ہو اس وقت، تو انڈیا کی تمام افواج پاکستان کے سرحدات پہ آ گئی، اور انہوں نے ہمیں یہ تھریٹ کیا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان کے پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات تھے۔ ان حالات میں میرے خیال میں جس طریقے سے پالیسیاں چلائی گئیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا، ان کے پاکستان کے انٹرسٹ کو نہ صرف آگے بڑھایا، بلکہ وہ یاد کریں اگر آپ تو 2002 میں الیکشن بھی کرائے۔ ادروائز جس طرح کے وہاں اس وقت اسٹریٹجک معاملات ہمارے سرحدوں پہ تھے اور ملک کے اندر تھے، ایک بڑا اچھا بہانہ بن سکتا تھا کہ جی آپ باقی ہماری تاریخ دیکھیں تو کسی وقت بھی وہ الیکشن پیچھے ہو سکتے تھے، لیکن الیکشن کرائے گئے۔ شہرت کے حامل جرنلسٹ سیمور ہرش لکھتے ہیں، ٹٹھائی کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو وہاں پہ فوج نے یا ISI نے ہی رکھا تھا۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، اس میں بالکل کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے خود جب ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا اور اسامہ بن لادن کو انہوں نے اس کی لاش اٹھائی یا اس کو زندہ اٹھایا، جیسے بھی کیا، اور پھر مارا گیا، مجھے خود ذاتی طور پہ بڑی شرمندگی ہوئی، جس کا اظہار میں نے بین الاقوامی سطح پہ، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میری میڈیا آؤٹنگز بہت کم ہوتی ہیں، لیکن 10 مئی کو میں نے پیرس میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ میں ایز اے پاکستانی بھی شرمندہ ہوں، میں ایز اے فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز بھی شرمندہ ہوں کہ ہمارے آرمڈ فورسز کی کیپیبلٹی یہ ہونے چاہیے تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے، اس کو روکتے، اس انگریس کو، اور ایز اے DGISI۔ تو آپ کنونس ہے کہ ISI بے خبر تھی اس سے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ISI کو خبر ہوتی اور پھر اس طریقے سے ایک انگریس ہو جاتی، ایبٹ آباد تک آتی اور اس کو آنے دیا جاتا۔ لیکن یہاں بھی آپ کی طرح کے سابق DGISI اسد درانی دنیا میں پھر کے گواہیاں دے رہے ہیں کہ ISI کو علم تھا۔ میں جنرل درانی کی بات پہ یقین کروں یا جنرل احسان الحق کی بات پہ؟ تو میں جنرل درانی صاحب بھی میری طرح، میرے سے بلکہ وہ 10 سال پہلے ISI سے فارغ ہو چکے تھے، وہ صرف اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہے تھے، ان کو کوئی معلومات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے کئی دفعہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ذاتی رائے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں میرا یہ یقین ہے، کیونکہ میں ان معاملات کے ساتھ، اور میں اس لیے یہ آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اسد درانی صاحب DGISI رہے 9/11 سے پہلے، میں DGISI رہا 9/11 کے بعد، جب یہ معاملات پاکستان میں آئے اور ان کو ہمیں تھوڑا سا ہینڈز آن ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوئی کسی قسم کی ایسی اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پاکستانی ادارہ یا کوئی پاکستانی شخصیت اتنا بڑا رسک لے سکتا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو لا کے اور اس طریقے سے اس کو چھپاتا، اور پھر ایک اس طرح کا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کی صلاحیت اتنی متاثر ہوئی ہے کہ جو کام امریکی اور CIA نے جا کے وہاں سے کر لیا وہ ہماری ایجنسیاں اپنے ملک میں نہیں کر سکی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی چیز تو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو CIA کی صلاحیت ISI کے معاملے میں، ISI کے مقابلے میں کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہے، جس طرح کے ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسامہ بن لادن کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن صرف پاکستان سے نہیں ملنی تھی، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ملنی تھی وہ زیادہ پاکستان کے باہر سے ملنی تھی،
وہ افغانستان سے ملنی تھی کیونکہ القاعدہ کا بہت سارا کام افغانستان میں تھا. پھر وہ پورے مڈل ایسٹ سے ملنی تھی جہاں کے اسامہ بن لادن کے بہت سارے فیملی، القاعدہ کے جو آپریٹرز تھے ان کی فیملیز، ان کے آنے جانے، ان کے رابطے، ان کے پرانے ساتھی وہاں پہ تھے. وہاں ISI کا اتنا انگریس وہاں ممکن ہی نہیں تھا. سیمور ہرش کے دوسرے دعوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ دوسرا کیا دعویٰ ہے؟ دعویٰ یہ کہ امریکیوں نے ایبٹ آباد آپریشن جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی مشاورت سے کیا ہے اور اس میں پاکستانی فوج آن بورڈ تھی. یہ تو آپ کو جنرل کیانی صاحب کو اور پاشا صاحب سے کسی وقت اس پہ ان کے ویوز لینے چاہیے. میں اس پہ جنرل صاحب آپ کو اتنی مشکل سے منایا ہے، 2-3 سال محنت کر کے آپ کو ایک انٹرویو کے لیے تیار کر لیتے تو وہ کیسے آمادہ ہوں گے؟ نہیں، میں وہ یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں صرف وہ خود ہی یا یہ کلیئر کر سکتے ہیں یا کنفرم کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی اسسمنٹ کیا ہے؟ میرے حساب سے کوئی، جیسے میں نے کہا، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا. یہ معاملہ اتنا بڑا تھا، اس کے پاکستان پہ آپ نے دیکھا، اس کا پاکستان پہ فال آؤٹ اتنا زیادہ ہونا تھا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی ذمہ دار حیثیت میں بیٹھا ہوئے کوئی شخصیت ایسا رسک نہیں لے سکتی. ناظرین، جنرل احسان الحق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ اور یہ خصوصی گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے اس خصوصی جرگے کے خصوصی مہمان ISI کے سابق سربراہ اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جناب جنرل احسان الحق صاحب. جنرل صاحب، بنیادی مخمص ہے کافی عرصے سے میرے ذہن میں، یہ امریکہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے یا درمیان کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ دوستی اور دشمنی، آپ نے سنا ہوگا کہ there is no permanent friends and no permanent enemies. There are permanences of interest. ان کے انٹرسٹ ہوں گے، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے انٹرسٹ ہوں گے، ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنے چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں. میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں کہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے قریبی دوست ہیں، انکلوڈنگ چائنا ہمیں کہتے رہے ہیں، ہمیشہ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. یہ ڈرون حملوں کی اجازت آپ لوگوں نے قوم کے وسیع تر مفاد میں دی تھی؟ جہاں تک میرے ISI کے دوران، یہ میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا اور میرا نام لے کے لکھا تھا کہ جی وہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. اب یہ ہمارے ایک دوست اعزاز سید صاحب کی ایک کتاب آئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ باقاعدہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا تھا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں وہ جو اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ تھے وہ بھی اس کے لیے لگائے گئے. میں آپ کو سلیم آن دا ریکارڈ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ میرے اس ٹینیور میں وچ کنٹینیوڈ ٹل دی اینڈ آف 2004 نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا. ڈرون پہ کوئی ایگریمنٹ بالکل نہیں ہوا تھا. بلکہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا ایک وہ بھی سناؤں. لیکن اس دور میں ایک ڈرون حملہ تو ہوا تھا. ڈرون جہاں تک مجھے یاد ہے میرے پورے ٹینیور میں ایک نیک محمد پہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. اس وقت بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں اور کیسے ہوا تھا. یعنی اس وقت تک ڈرون کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. بالکل کوئی معاہدہ. میں آپ کو صرف اس وقت نہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب تک میں 2004 اینڈ تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی معاہدہ میرے نالج میں ISI کا CIA کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. سرویلنس کا بھی نہیں ہوا تھا. جنرل مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم نے سرویلنس کے لیے الاؤ کیا تھا امریکن کو. سرویلنس کا امیڈیٹلی آفٹر 9/11 جو اس میں کوئی ذکر بھی کیا گیا ہے، انہوں نے ہم سے جب انیشلی ان کو بیس مانگے گئے تھے وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں سرویلنس کی اجازت تھی. اور اس کے لیے جو لوگ کہتے رہے نا کہ ہمارے ہی بیسز سے ڈرون اڑتے تھے اور ہمارے ہی علاقوں میں حملے کرتے تھے، اس طرح نہیں تھا. جو ان کے ساتھ
ایگریمنٹ وہ ملٹری ایگریمنٹ تھی، اس کا ISI کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو ایگریمنٹ تھی اور بلکہ آئی وڈ سے کہ ملٹری بھی نہیں تھی، وہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ تھی، پولیٹیکل لیول پہ ایگریمنٹ تھی۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھی کہ جب آپ ٹیک آف کریں گے بیس سے تو ایک کوریڈور ان کو دیا گیا تھا کہ آپ اس کوریڈور سے ہوتے ہوئے افغانستان جائیں گے، آپ اس کوریڈور سے دائیں بائیں نہیں جائیں گے، اور اس کو ہماری ایئر فورس مانیٹر کرتی تھی کہ وہ اس کوریڈور سے ہوتے ہوئے افغانستان جائیں، اور اسی طرح وہ فالو کرتے تھے، اس کی وہ وائلیشن نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی تو ایئر فورس اس کو یعنی ہم عافیہ صدیقی کو حوالہ کرنے کا گناہ تو آپ کے سر ہے نا؟ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ اگین میں نے یہ پہلے بھی شاید کہا ہے، لیکن دوبارہ میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ 2004 تک نہ عافیہ صدیقی کبھی ISI کہ کسٹڈی میں آئی، نہ کبھی ہمیں اس کی لوکیشن مل سکی، نہ کبھی اس سوال تو یعنی ہینڈ اوور تو اس وقت ہوتا کہ ہم اس کو پہلے خود تو لوکیٹ کر دیتے، ہم اس کو معلوم تو کر لیتے، اور جہاں تک میری معلومات ہے اس کا جو افغانستان کا جانا تھا وہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد، ISI سے نکلنے کے بعد بھی نہیں، میری ریٹائرمنٹ کے بعد کا واقعہ ہے۔ 2007 کے بعد عافیہ صدیقی افغانستان گئی ہے؟ بالکل یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ ہماری اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہ انفارمیشن پاکستان میں ہے، آپ کے حلقوں میں بھی، یعنی میڈیا کے حلقوں میں بھی یہ معلومات ہیں، سیاسی حلقوں میں بھی لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ایجنڈا کے پرسیوٹ میں یہ بات کرتے رہتے۔ 2007 تک وہ آزاد تھی؟ یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ آزاد تھی، کہ ہمارے حکومت ISI کے کسی قریب سے بھی نہیں گزری۔ اس کے بعد وہ افغانستان گئی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے افغانستان گئی اور کیسے انہوں نے پکڑا، کیونکہ یہ تو میری ریٹائرمنٹ کے میں نے کہا اس کے بعد ہوا ہے۔ اچھا، آپ کے اس دور کی بات کرتے ہیں جب آپ سروس میں تھے اور DGMI تھے، یہ کارگل ایڈونچر میں آپ آن بورڈ تھے شروع دن سے؟ دیکھیں جی، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف آپ سے یہ گزارش اور آپ کے توسط سے سب دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ ان معاملات کو ہمیں بار بار نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایکس باس چیڑ دیتے ہیں پرویز مشرف صاحب، ابھی بھی انہوں نے پھر کہا کہ وہ بہت بڑا کامیاب آپریشن تھا۔ میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ ان معاملات کو بار بار نہیں اٹھانا چاہیے۔ ان معاملات کا اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو سول ملٹری ریلیشنز پہ بہت زیادہ اس کا فال آؤٹ ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا۔ ہمیں ان معاملات کو میرے خیال میں تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے، تاریخ اس پہ فیصلہ کرے تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ جنرل احسان الحق صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔